اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہ مسجدیں ہیں، اور یہی مسجدیں جنت کا ٹکڑا ہیں۔ مسجد کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی مسجد کو زمین کے لیے وقف کر دیا جائے تو قیامت تک وہاں مسجد کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں بن سکتی، اور قیامت کے نزول سے پہلے یہ تمام مساجد اٹھا لی جائیں گی۔ لیکن تاریخ اسلام میں ایک مسجد ایسی بھی گزری ہے جو اللہ کے یہاں ناپسندیدہ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ڈھانے اور جلانے تک کا حکم دیا۔ یہ کون سی مسجد تھی؟ اس کو کس نے اور کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ کو یہ کیوں ناپسند تھی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈھانے اور جلانے کا حکم کیوں دیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دیں گے، تو ویڈیو کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دوستو، منافقوں نے اسلام کی بیخ کنی اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد قباء کے مقابلے میں ایک مسجد تعمیر کی تھی، جو در حقیقت منافقوں کی سازشوں اور ان کی دسیسہ کاریوں کا ایک زبردست اڈا تھا۔ ابو عامر راہب، جو انصاری سے عیسائی ہو گیا تھا، جس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر فاسق رکھا تھا، اس نے منافقین سے کہا کہ تم لوگ خفیہ طریقے پر جنگ کی تیاریاں کرتے رہو، میں کیسے روم کے پاس جا کر وہاں سے فوج لاتا ہوں تاکہ اس ملک سے اسلام کو نام و نشان مٹا دوں۔ چنانچہ اسی مسجد میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف منافقین کمیٹیاں کرتے تھے اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دینے کی تدبیریں سوچا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے روانہ ہونے لگے تو مکہ منافقوں کا ایک گروہ آیا اور محض مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بارگاہ اقدس میں درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیماروں معذوروں کے لیے ایک مسجد بنائی ہے، آپ چل کر ایک مرتبہ اس مسجد میں نماز پڑھا دیں تاکہ ہماری یہ مسجد خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس وقت تو میں جہاد کے لیے گھر سے نکل چکا ہوں، لہٰذا اس وقت تو مجھے اتنا موقع نہیں۔ منافقین نے کافی اصرار کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس مسجد میں قدم نہیں رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس تشریف لائے تو منافقینوں کی چال بازیاں اور ان کے مکاریوں دغابازیوں کے بارے میں سورہ توبہ کی بہت سی آیات نازل ہو گئیں، اور منافقین کے نفاق اور اس کی اسلام دشمنی کے تمام رموز و اسرار بے نقاب ہو کر نظروں کے سامنے آ گئے، اور ان کی اس مسجد کے بارے میں خصوصیت سے 7 آیتیں نازل ہوئیں۔ ترجمہ: وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد ضرر پہنچانے اور کفر کرنے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی غرض سے بنائی، اور اس مقصد سے کہ جو لوگ پہلے ہی سے خدا اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں ان کے لیے ایک کمین کا ہاتھ آ جائے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی ہی کا ارادہ کیا ہے، اور خدا گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ آپ کبھی بھی اس مسجد میں نہ کھڑے ہوں۔ وہ مسجد قباء جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور خدا پاکی رکھنے والوں کو دوست سکتا ہے۔ اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن دخشم و حضرت معن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اس مسجد کو منہدم کر کے اس میں آگ لگا دیں۔ صدقہ جاریہ کے طور پر ویڈیو کو شیئر کریں۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔